کسی بھی صوفی کی زندگی میں عام آدمی کے لیے کیا پیغام ہے؟ اگر آپ اسے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ یقین جانیں کسی بھی صوفی کی زندگی سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مزاروں پر جا کر چادریں چڑھائی جائیں، منتیں مانگی جائیں یا دھاگے باندھے جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تصوف کے جوہری پہلو کے سلسلے میں آج کا واقعہ، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ شیخ ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے، پیر و مرشد ہیں، بہت بڑا نام۔ آپ فرماتے ہیں کہ عید کے دن میں نے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ کو کھجورے چنتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس محلے میں ایک یتیم بچہ ہے جس کے پاس پہننے کے لیے نئے کپڑے نہیں ہیں۔ دوسرے بچے نئے کپڑے پہن کر جب اس کے سامنے آتے ہیں تو اس کا دل دکھتا ہے۔ میں یہ کھجوریں اس لیے چن رہا ہوں کہ انہیں بازار جا کے فروخت کروں گا اور اس سے جو کچھ حاصل ہوگا اس سے اس بچے کے لیے نیا لباس خریدوں گا۔ اب حضرت سری سختی رحمۃ اللہ نے فرمایا، حضرت آپ یہ کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ اگر آپ اجازت دیں تو یہ کام تو میں بھی سر انجام دے سکتا ہوں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ نے اجازت دی۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ اس بچے کو اپنے ہمراہ گھر لے آئے، اس کو نیا لباس پہنایا، اس کو نہلایا دھلایا، تیار کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بچے کو تیار کیا اور نئے کپڑے دلائے اور اس کو پہنائے، کھانا کھلایا، تو آپ یقین جانیں کہ اس نیکی کے صلہ میں میرے اللہ نے میری پوری کائنات روشن کر دی۔ یعنی میری پوری زندگی جو ہے وہ ایک نور سے، ایک راحت سے، ایک روشنی سے، ایک آسانی سے لبریز ہو گئی، بھر گئی، اور مجھے اتنا اطمینان قلب نصیب ہوا جو ساری زندگی عبادات سے بھی حاصل نہ ہو سکا۔ تو ایک صوفی کی زندگی میں یہی عمل ہے۔ جتنے بھی صوفیاء ہوئے ہیں، ہمارا فوکس ہوتا ہے کرامت۔ کرامت کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ اور اس کے بندے کا ایک عمل ہے، اللہ کی ایک عطا ہے، ایک گفٹ ہے۔ لیکن اصل جو کرامت ہے صوفیہ کی وہ یہ ہے کہ عام آدمی کی زندگی میں آسانی پیدا کرنا، اور یہی اس واقعے کا جوہری پہلو ہے کہ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کسی ایک یتیم بچے کی زندگی میں آسانی پیدا کر دیں تو آپ یقین جانیں کہ آپ ہی کی بھی کائنات روشن ہو جائے گی۔ اور ایک صوفی کی زندگی میں سے کوئی ایک عمل اگر آپ اپنی زندگی میں جوہر کی صورت میں لے آئیں تو آپ یقین جانیں کہ آپ اس صوفی سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں بزرگان دین کا صحیح مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں صوفیہ کرام کی زندگی میں سے ایسے عمل بیان کروں جو جوہر کی صورت میں کوئی شخص بھی اگر اپنی زندگی میں لے آئے تو وہ کسی بھی صوفی سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالی ہمیں سب کو مقام شرف عطا فرمائے، اور بزرگان دین کی عزت کیجیے اور عزت کروائیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کا جو علمی مقام ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو ان کا عملی مقام ہے اس پہ فوکس کریں اور اسے کسی ایک عمل کو اپنانے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔